بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، میں آج اس خاص تقریب کے اندر تشریف آوری پر آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہ ایک ایسا موقع ہے جو تحریک انصاف کے ان کارکنان کے لیے کہ جنہوں نے اس جدوجہد کا 22 سال پہلے عمران خان کے ساتھ مل کے آغاز کیا تھا، ان کے لیے یہ بہت ہی تاریخی اور تاریخ ساز موقع ہے، اور وہ آج اپنی اس منزل پہ پہنچ گئے ہیں کہ جو منزل در حقیقت ایک ایسی منزل ہے کہ وہ راستے کا نشان بتاتی ہے، اس لیے کہ یہ وہ آخری چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے انہوں نے جدوجہد کی تھی، بلکہ یہ اس آغاز ہے اس کام کا، یہ آغاز ہے اس جدوجہد کا کہ جو اس منزل پر پہنچنے کے بعد کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جان گسل اور محنت، اور ایسی محنت کہ جس کے اندر بے شمار مشکلات آئیں، اور اندرونی مشکلات بھی آئیں، بیرونی مشکلات بھی آئیں، ایسی مشکلات کہ جو مایوسی کی صورت میں آتی ہیں، ایسی مشکلات کہ جو بعض اوقات انتخابات میں مکمل ناکامی کی صورت میں آتی ہیں، ایسی مشکلات کہ جو جدوجہد کے راستے میں قید و بند کی صعوبتوں کی صورت میں نظر آتی ہیں، ایسی مشکلات کہ جو اس سارے راستے کے اندر جو بھی انہوں نے محنت کی ہے اس کے اندر جان کی انہوں نے بازی لگائی، انہوں نے اپنی اس جدوجہد کے اندر اپنے گھر بار، اپنے کام کاج، اپنے کاروبار کا خرچ کیا، انہوں نے اپنے بچوں کے مستقبل میں سے وقت نکال کر، وسائل نکال کر اس جدوجہد کو جاری و ساری رکھا اور اس نقطہ عروج تک پہنچایا۔ آپ یہ میری گزارش یقیناً سمجھ رہے ہوں گے کہ میں اس کو منزل نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نشان منزل ہے، یہ بھی منزل نہیں آئی ہے۔ اس جگہ تک پہنچنے کے لیے بھی جن لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، آج وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ سب سے پہلے ان کو یاد کیا ہے، جو ساری زندگی جب سے یہ تحریک بنی اور انہوں نے اس جدوجہد کو کیا اور اپنی جان بھی اسی کے اندر دے دی، آج وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ انہیں یاد کیا جائے، ان کے درجات کی بلندی کی بات کی جائے، اللہ سے یہ دعا کی جائے کہ ہمارے الہ تو انہیں دنیا کے اندر بھی کامیاب و کامران رکھا اس جدوجہد کی وجہ سے، اور آخرت میں اندر بھی کامیاب و کامران کر دے۔ وہ اس قابل ہے کہ ہماری دعائیں ان کے لیے آخرت کا توشہ بن جائیں۔ جس مقام پہ بھی ہیں ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ بہترین مقام پہ انہیں رکھیں، اس لیے کہ جو خالص انہوں نے جدوجہد کی تھی وہ اس کام کے لیے کی تھی کہ اس ملک کے اندر ایک خیر کی، فلاح کی ایک ایسی حکومت قائم ہو جائے جو انسانیت کی حکومت ہو، ایک ایسی حکومت قائم ہو جائے کہ جہاں پہ ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ ہو۔ چنانچہ آج سب سے پہلے ان لوگوں کو ہم یاد کرتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے خیال کے مطابق، اور مجھے یقین ہے آپ اس سے اتفاق کریں گے، ان لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کا، اگر کروڑوں نہیں ہے تو لاکھوں لوگ یقیناً ہیں، کبھی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا، کبھی الیکشن لڑنے کی خواہش بھی نہیں کی، کبھی اسٹیج پر آ کر بیٹھنے کی بھی خواہش نہیں کی، کبھی تقریر کرنے کی بھی خواہش نہیں کی۔ آج ان کو یاد کرنا ہے جن کو انگریزی میں کہتے ہیں ان سنگ ہیروز،
جن کو کہتے ہیں گمنام سپاہی، کہ جن کا کوئی نام نہیں جانتا ہے، جنہوں نے پرچم اٹھایا، جنہوں نے نعرہ لگایا، جنہوں نے انصاف کی اس جدوجہد کے اندر ایک قدم بھی آگے بڑھایا، اور ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ آج ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا ہے، اور وہ بھی اس منزل کے اوپر پہنچ سکے ہیں کہ یہاں سے نشان منزل بالکل واضح ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں آج اس سپوت کو کہ جو ایک ماں نے جنا، جس نے ساری زندگی جدوجہد میں گزاری، اور پامردی کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک نصب العین بنا کے، چاہے وہ کھیل تھا، چاہے وہ تعلیم تھی، چاہے خدمت خلق کے منصوبے تھے، اور بالآخر اس انصاف کی جدوجہد کو جس نے اپنا سب کچھ بنا دیا، اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی ساری قوت، اپنا سارا جاہ و عشم، اپنی ساری شہرت، اپنی ساری جسمانی، روحانی، ذہنی قوت جس کام کے لیے لگا دی، وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور آپ کے وہ وزیر اعظم ہیں جنہیں عمران خان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ زوردار تالیاں ان کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آج ان کو خراج تحسین پیش کرنا۔ بعض اوقات مجھے تو 12 برس ہو گئے ان کے ساتھ چلتے ہوئے۔ ایسا بھی تھا کہ ایک گاڑی تھی اور اس کے اندر ہم ایک گاڑی چلانے والا، ایک یا دو اور لوگ، اور 3-3 4-4 دن کا سفر، نہ کوئی آگے گاڑی نہ کوئی پیچھے گاڑی، اور 400 500 کلومیٹر کا سفر، اور ہم جا کے کتنے لوگوں کے سامنے تقریر کرتے تھے، 35 50 100 150 اتنے لوگوں سے بھی بات کی۔ چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے کبھی فاصلہ نہیں ہوا۔ جب لوگ کہتے تھے اس کا کیا بننا ہے، لوگ یہ بھی کہتے تھے اس کا کیا بننا ہے، اس نے اس جدوجہد کو تب بھی جاری رکھا۔ جب لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ تانگے کی سواری ہے، اس نے پھر بھی اس جدوجہد کو جاری رکھا۔ جب یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ غیر سیاسی آدمی ہے، اس کو سیاست نہیں آتی ہے، جب کہتے تھے کہ جاؤ جا کے کرکٹ کھیلو، تمہارا سیاست سے کیا کام، وہ اتنا یعنی وقت جو تھا وہ دل شکن تھا، اس سے آدمی گھبرا جاتا تھا۔ آج اس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ اور میرے دوستوں اور ساتھیوں، آپ نئے ہیں یا پرانے ہیں، آپ حضرات خان جیسے، اشتیاق جیسے، انصاری صاحب جیسے، آپ ان جیسے ہیں، یا میرے طرح بعد میں آنے والے ہیں، یا کل شامل ہونے والے ہیں۔ آپ تمام لوگ آج تحسین کے قابل ہیں۔ آج آپ تمام لوگ اس میری دعاؤں کے مستحق ہیں، اجتماعی دعاؤں کے مستحق ہیں کہ آپ سب نے خیر خائی کے ساتھ اس جدوجہد میں ساتھ دیا۔ جو دھرنے میں گئے، جو جلسوں میں گئے، جلوسوں میں گئے، آپ سب لوگ کے پیغام رکھتے ہیں، اور آپ کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے بہترین کام دنیا کے اندر رہتے ہوئے کیا۔ اور بعض اوقات ہم دل چھوٹا کر لیتے ہیں۔ میرے دوستو، وہ کسی نے بہت ذرا بات کی تھی، گہری بھی کہہ سکتے ہیں لیکن عام فہم ہے، کہ شکست کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، وہ یتیم ہوتی ہے، اور جیت جو ہوتی ہے اس کے 15-20 باپ بن جاتے ہیں۔ ہم بالکل شکست ہم نے نہیں کھائی، یہ یاد رکھیں۔ آپ کے چیئرمین نے کہا ہوا ہے، آپ کے چیئرمین نے کہا ہوا ہے کہ ہارتا وہ ہے جو ہار مان لیتا ہے، ہارتا وہ ہے جو ہار، ہم ہارے نہیں ہیں۔ ہم دیکھیے، ہر انسان اپنی زندگی کے اندر کامیابی کا ایک معیار مقرر کرتا ہے۔ کوئی 10 فٹ اونچی جمپ لگانے کو، کوئی 100 فٹ اونچی جمپ لگانے کو، اور کوئی کہتا ہے کہ جتنی یہ آسمان کی وسعتیں ہیں
میری پرواز اس تک ہے، کوئی اس کو بھی اپنی منزل قرار دے دیتا ہے۔ آپ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آسمان کی وسعتوں میں ابھی اڑنا ہے، ابھی اڑنا ہے، اور اس قوم اور اس ملک کو آپ نے اپنے اخلاق کے ساتھ، آپ نے اپنی جسمانی ذہنی قوت کے ساتھ، اپنے عزم کے ساتھ اس قوم کو اور اس ملک کو باغ و بہار بنانا۔ یہ صرف عمران خان کا کام نہیں ہے، یہ کابینہ کے 20 لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ آپ کے 186 ارکان قومی اسمبلی کا کام نہیں ہے، آج 186 آپ کے صوبائی اسمبلی کے ممبران کا کام نہیں ہے، یہاں پر بننے والی حکومتوں ان کا کام نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ عمران خان کی پشت کے اوپر 1,68,00,000 لوگ 25 جولائی کو جنہوں نے مہر لگائی اور ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ اس ملک کا وزیر اعظم عمران خان ہوگا، وہ سب اس کے ساتھ۔ میرے دوستو، میں اگر آج کا انتظام اچھا نہ ہو تو معاف کر دیجیے گا، میں خود 2 دن سے لاہور سے باہر تھا، اور کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو میں انشاءاللہ اس کا ازالہ کر دوں گا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ پنکھے وغیرہ شاید کم ہیں، لیکن انشاءاللہ اس کا ہم ازالہ کریں۔ کوئی یہ نہ سمجھے اگر کوئی تو وہ میری وجہ سے کہ میں تھا نہیں اس لیے کمی ہو گئی ہوگی، تو گلہ نہ کیجیے گا، اس لیے کہ خوشی ہے۔ اصل میں خوشی ہے کیا؟ خوشی یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ میں نے 4 قسم کے لوگ گنوائے، انہوں نے تو بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی عہدے کے، بغیر کسی، یعنی انہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے، آئندہ بھی ان کو پتا ہے انہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ پھر بھی امام خان۔ مجھے تو پتا ہے کہ میں شاید تقریر کر لوں گا یا میں اسٹیج پہ چڑھ جاؤں گا، میں ان ہزاروں کو ہمیشہ یاد رکھتا ہوں کہ جو نہ اسٹیج پہ چڑھتے ہیں نہ تقریر کرتے ہیں، نیچے کھڑے ہو کے میرے لیے نعرے لگاتے ہیں اور تالیاں پیٹتے رہتے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستو، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، جس روز ہم نے ناشتہ کیا تو اس روز مجھے اسلام آباد جانا تھا، زیادہ وقت چاہیے تھا، لیکن میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم آپ کی خدمت میں یونین کونسل کے حساب سے الگ الگ حاضری دیں، اور یہ کام ہم 1 اکتوبر سے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ 4 اکتوبر کو حکومت سازی کا مرحلہ مکمل ہے، یعنی جس روز انشاءاللہ العزیز ڈاکٹر خالد حسین الوی پاکستان کے صدر انشاءاللہ منتخب ہوں، عارف الوی صاحب صدر انشاءاللہ منتخب ہوں گے، حکومت سازی کا پہلا مرحلہ مقرر ہو جائے گا۔ بھٹی صاحب اس طرف ادھر ادھر کو گزر گیا۔ چنانچہ مل کے اونچی آواز نال اینی طاقت لانی ہے جنی تانوں اللہ نے دتی ہے، کولوں کچھ نہیں لانا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی۔ چنانچہ میرے دوستو، میں نے یعنی دفتر سے اپنے سے جو میرے ساتھ دوست کام کرتے ہیں ان سے درخواست کی تھی کہ یہ آپ لوگوں کو اطلاع دے دیں اور آگے سب کو اطلاع دے دی جائے انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح اطلاع دے کے ہم یونین کونسل وائز دوستوں کو 50، 100، 150 جنہوں نے کام کیا اس کو انشاءاللہ ہم انشاءاللہ تعالی جمع کریں گے، اور وہاں پر ہم اپنے انتخاب کا بھی جائزہ لیں گے، آئندہ کی منصوبہ بندی کا بھی پوری طرح اہتمام کریں گے۔ اور ایک چیز میں آپ کے سوچنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے سوچئے، تنظیم نیچے سے اوپر کی طرف بنائیں گے، اور پہلی تنظیم یونین کونسل کے اپنا پولنگ اسٹیشن کے اوپر ہوگی، وارڈ بھی نہیں، پولنگ اسٹیشن کے اوپر ہوگی، پہلی تنظیم پولنگ اسٹیشن کے اوپر ہوگی، اور پولنگ اسٹیشن کے اوپر 10 بھی ہو سکتے ہیں، 15 بھی ہو سکتے ہیں، 20 بھی ہو سکتے ہیں، جس پہ اتفاق ہو جائے گا ان افراد کی ایک تنظیمی کمیٹی بنے گی، وہاں پر ہی خواتین کی ایک الگ تنظیم بنے گی، وہاں بھی یوتھ کی ایک الگ تنظیم بنے گی۔ پولنگ اسٹیشن کی سطح پہ یہ 3 تنظیمیں تشکیل انشاءاللہ پائیں گی، اس کے اوپر سوچتے رہیں، اور انشاءاللہ یعنی ہم نے یہ تجویز دی ہے کہ بلدیاتی ایکٹ پاس کیا جائے اور ان اداروں کو فارغ کیا جائے، اور نئے ایکٹ کے تحت
نئے ایکٹ کے تحت انتخابات کرائے جائیں، جو عمران خان کا تصور ہے کہ اقتدار اور اختیار سب سے نچلی سطح تک چلا جائے، اور ممبران اسمبلی قانون سازی کریں اور نگرانی کریں، سرویلنس کریں اور نظام کو درست کرنے کی جدوجہد کریں، پاکستان کا عالمی برادری کے اندر سر فخر سے بلند کریں، جو ان کی ذمہ داری ہے وہ ادا کریں، اور نیچے خدمت کا کام جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے ادارے کریں، ہم انہیں پوری طرح پاورفل کریں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں انتظامیہ سے پوچھتا ہوں کہ چائے وغیرہ تیار ہے، اگر تیار ہے تو میں اپنے ٹھیک ہے اچھا تو جی آپ تمام دوستوں کا ایک مرتبہ پھر میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ سے درخواست کرتا ہوں سب سے، اور میں ہمیشہ اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی یہی کہتا ہوں، اور یہاں پر چونکہ اقلیت میرے وسیع برادری کے دوست ہیں، ان کا بھی بے پناہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کو بھی کہتا ہوں کہ اپنے انداز میں اپنے رب کا شکر ادا کیا کریں کہ ہم ایک ایسی تحریک کا حصہ ہیں کہ جو انسانیت کی خدمت کے لیے ہے۔ تکبر اور غرور یہ اللہ کو ناپسند ہے، یہ اسی کی ذات کا حصہ ہو سکتا ہے، انسانوں کا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ، دوسرے کو جگہ دے کے، ایک دوسرے کو راستہ دے کے ہم انشاءاللہ اس نظام کو آگے بڑھائیں گے۔ بہت بڑا کام آگے کرنے کا موجود ہے، ہم اس کو کام کو کریں گے، تقسیم کار کر کے کریں گے، ہر شعبے کو تقسیم کر کے کریں گے، اور نوجوانوں کے لیے آہستہ آہستہ ہم اچھی مثبت ایکٹیویٹیز جو ہیں، اچھی مثبت ایکٹیویٹیز کھیل کی بھی ہو سکتی ہیں اور تربیت کی بھی ہو سکتی ہیں اور سیر و تفریح کی بھی ہو سکتی ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے نوجوانوں کو پوری طرح اپنے ساتھ انگیج رکھیں گے اور ان کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ تمام احباب کا میں بے حد مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب فیاض بھٹی صاحب آئے ہیں، اور جناب عبد الکریم گلواڑ صاحب ہمارے دو یعنی ایم اے کے ساتھ جو ایم پی اے تھے وہ تشریف لائے ہیں۔ میں نے جو ہمارے ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں، یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں بھی ہم نے درخواست کی تھی کہ وہ تشریف لائیں کسی مصروفیت کی وجہ سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج سیشن ہے اور بڑا ان کا وہاں ہونا ضروری تھا، اس لیے وہ تشریف نہیں لائے۔ ہم سب ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ طرف سے آپ کو، عبد الکریم گلواڑ صاحب کو، بھٹی صاحب کو بہت بہت مبارکباد عمران خان صاحب کے وزیر اعظم بننے کی، پنجاب کے اندر آپ کی گورنمنٹ، کے پی کے اندر، بلوچستان کے اندر بننے کی۔ ہماری طرف سے چونکہ جو آپ